بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 94 نیوز میں محاسن نعت کے ساتھ مرزا حسن بلال اور سید فضل الحسن قاسمی صاحب ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز واصف علی واصف صاحب کے ایک کلام کے کچھ اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ وہ کیا خوبصورت لکھتے ہیں: من رانی کا مدعا چہرہ، من رانی کا مدعا چہرہ، صورت حق کا آئینہ چہرہ، سرمگی چشم آیا مازاغ، زلف واللیل والضحا چہرہ۔ عالم خواب میں حقیقت ہے، عالم خواب میں حقیقت ہے، آپ کا چہرہ، آپ کا چہرہ۔ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ۔ احبابی سی وقت، خالق کائنات کی تمام صفات کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہوتا ہے، آپ کی ذات بابرکات سے ہوتا ہے۔ خالق کائنات کے حسن کا ادراک اگر کوئی انسان کرنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ والضحا کے سوا کوئی ایسی شے نہیں جو خالق کائنات کے مکمل حسن کا اظہار کر سکے۔ اور واصف علی واصف یہی کہہ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں، ان کی طرف چلنے سے پہلے، ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اور آپ کی نعت کی ترویج کے لیے مقابلہ حسن نعت ہمارے یہاں رائج ہے، اور مقابلہ حسن نعت اس کی بہت خوبصورت انداز میں ترویج اور ترسیل کا ذریعہ ہے۔ آج جو ہمارے پاس ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ بہت سے مقابلہ حسن نعت جیت چکے ہیں، ابھی بھی یہ کم عمر ہیں، نوجوان ہیں، لیکن یہ چھوٹے تھے تب سے نعت سے وابستہ ہیں۔ تحصیل کی سطح پر انہوں نے مقابلہ حسن نعت جیتے، پھر اس کے بعد ضلعی سطح پر بھی انہوں نے مقابلہ حسن نعت جو ہیں وہ جیتے، ضلع سے اوپر اٹھے تو پھر ان کی پہچان ڈویژن لیول پر جو اسکول اور کالجز تھے ان میں مقابلہ حسن نعت میں پہلے نمبر پر آنے والے نوجوان کی ہو گئی۔ پھر بات یہاں پر ٹھہری نہیں، ان کی محنت اور ان کا عزم انہیں اور اوپر لے گیا، پھر یہ صوبائی سطح تک پہنچے۔ انہوں نے صوبہ بھر میں مقابلہ حسن نعت میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ محمد فرحان غنی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید جی بہت شکریہ۔ فرحان صاحب، سے پہلے تو آپ کے مشکور ہیں کہ آپ 94 نیوز پہ تشریف لائے، اور 94 کی طرف سے ہم آپ کو سیلیوٹ بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے علاقہ کا جو ہے نام جو پورے پنجاب کے اندر آپ نے روشن کیا ہے، تو مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو ہماری طرف سے ایک سیلیوٹ، ایک کریڈٹ جو ہے وہ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے آج آپ کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ اتنا بڑا اعزاز حاصل کر کے؟ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کی فیملی کے تاثرات کیا ہوتے ہیں جب آپ یہ اتنے بڑے بڑے ٹائٹلز جیت کے گھر پہنچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا لگا آ کر 94 نیوز پر۔ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے جب شروع کیا تحصیل لیول سے تو میری کوشش تھی کہ میں جاؤں، زیادہ سے زیادہ جو کمپٹیشن ہے، ٹف سے ٹف کمپٹیشن ہے، ان کو ون کروں۔ تو میں نے پہلے ڈسٹرکٹ لیول پر کیے، پروگرام میں گیا، بہت سے کمپٹیشن میں گیا تو میں نے ون کیے، تو مجھے بہت اچھا لگا، میرے والدین کو بہت اچھا لگا، ٹیچر کو بہت اچھا لگا۔ تو میں پہلے
جب اسکول میں تھا سیکنڈری سطح پر میں نے پہلے ون کرتا رہا کمپٹیشن. اس کے بعد پھر جب میں کالج لیول پر آیا تو الحمدللہ کالج لیول پر بھی میں الحمدللہ صبح بھر میں پچھلے دنوں. اچھا ایک اور بات بتاتے چلیں کہ جب آپ نے نعت شروع کی تو آپ کی زندگی میں نعت کا محرک یا اس طرف آپ کو لانے کا باعث کون سی شخصیت بنی کہ آپ نعت کی طرف آئے؟ پہلے میں جب چھوٹا تھا تو میں نے سنتا تھا میں نعت، تو ایسے شوق پڑا تو والدین تھے انہوں نے بھی کہا کہ سنتے تھے. جب میں سنتا تھا تو میرا شوق تھا کہ میں بھی نعت پڑھوں اور جاؤں نعت پڑھنے کے لیے مقابلہ حسن نعت میں جاؤں. گھر میں بھی کوئی آپ کے؟ جی بالکل، والد صاحب تھے میرے. اچھا. اور میرے چچا جان تھے، انہوں نے شوق ڈالا اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہوں. صبح بھر میں بھی پہلی پوزیشن لی اور پچھلے دنوں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ آل پنجاب ہوا، اس میں بھی پہلی پوزیشن الحمدللہ حاصل کی. اچھا فرحان، کیا آپ نے باقاعدہ کہیں سے نعت تعلیم لی ہے، سیکھا ہے کسی سے کوئی اس حوالے سے؟ کیونکہ انسان سیکھتا تو بہت جگہوں سے ہے، لیکن ایک باقاعدہ بعض ہمارے ہاں جو نعت خوان ہیں وہ کوئی استاد چنتے ہیں پھر ان کی شاگردی کے اندر سیکھتے ہیں. کیا ایسا معاملہ رہا ہے آپ کے ساتھ یا کس طریقے سے یہ آپ؟ جی میں نے جب سٹارٹ کیا تو میں پہلے سنتا تھا خود. تو جب میں ایسے ہی سنتا پھر میں جب اسکول میں گیا تو ہمارے ایک استاد سے سید آفتاب حسین شاہ صاحب، میں نے ان سے سیکھا، ان سے سیکھتا گیا. پھر حافظ عمر ندیم صاحب تھے، وہ ملے، ان سے سیکھا. اسی کے ساتھ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب کی سیکھیں، ان کی نقل کریں. میں نے پھر ان کی نقل کی اور ایسے ہی بڑھتا پھر آگے چلا گیا. کچھ یاد پڑتا ہے کہ سب سے پہلا مقابلہ جس میں آپ نے حصہ لیا تھا وہ کہاں ہوا تھا اور اس میں آپ نے کون سا کلام پڑھا تھا؟ جی مجھے یاد ہے، میں جب چھوٹا تھا تو میرا پہلا مقابلہ تھا پرائمری سطح پر. میں گیا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول ملک وال میں، میرا پہلا مقابلہ حسن نعت تھا اور 3 کلام تھے. پنجاب یوتھ فیسٹیول ہو رہے تھے تو اس میں 3 کلام تھے، وہ خود ہی چن کے انہیں یاد کرنا تھا اور قرآن اندازی میں جو ان میں سلیکٹ ہونا ہے اسے پڑھنا تھا. میں نے وہ بھی مقابلہ الحمدللہ ون کیا اور میری جو پہلا وہ مقابلہ تھا اس میں جو کلام سلیکٹ ہوا تھا وہ مولانا ظفر علی خان صاحب کا کلام تھا، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. اچھا پہلا مقابلہ جو تھا وہ بھی مطلب جب آپ اسکول میں تھے وہیں سے آپ نے کی تھا؟ اسکول کے باہر عموماً مقابلہ جات مطلب پرائیویٹ ہوتے ہیں، کبھی ایسا بھی اتفاق ہوا اس سے پہلے کسی ایسے مقابلے میں بھی آپ نے حصہ لیا؟ جی میں جب بچپن میں تھا تو سٹارٹ جب کیا اس کے بعد پرائیویٹ بھی میں گیا الحمدللہ. آستانہ علیہ ڈیرہ حضرت میاں صاحب میں گیا اور الحمدللہ 4 مرتبہ میں نے ایوارڈ خود حاصل کیا ہے الحمدللہ. 4 مرتبہ میں نے خود. پہلی مرتبہ جب میں گیا میں چھوٹا تھا تو مجھے رولز نہیں تھے پتہ، میں لیٹ پہنچا وہاں پر تو میری کلام میں نے بہت اچھا پڑھا تو 4 پوزیشنیں تھی تو 4تھی پوزیشن مجھے ملی. اس کے بعد پھر میں نے کوشش کی کہ وہی جو کلام ہے اسے پھر آ کر پڑھوں. میں نے پھر وہ کلام پڑھا، پھر الحمدللہ مجھے 2nd پوزیشن ملی. پھر میں گیا، میں نے روٹین یہی رکھی، میں وہاں پر جاتا رہا جب تک میں سکول میں رہا، میں جاتا رہا سیکنڈری سطح پر. تو میں نے اگلی بار جب گیا تو میں نے وہاں پر 3rd پوزیشن حاصل کی. اس سے اگلی بار جب میں کیا تو میری پہلی پوزیشن وہاں پہ آئی. اچھا یہ مقابلہ حسن نعت جو ہیں اسے بچوں کی حوصلہ افزائی بہت زیادہ کر رہے ہیں. ان کی بات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ ایک بار گئے یہ جیت نہیں پائے، پھر انہوں نے مزید کوشش کی اور پھر دوبارہ گئے. ان کی ثابت قدمی، ان کی استقامت، اور پھر ادھر سے مطلب کوئی بھی مقابلہ حسن نعت ہو تو وہ ایک مہمیز کا کام کرتا ہے نعت کو سیکھنے کے لیے. بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو مقابلے ہیں ہمارے ہاں آج ہو رہے
یہ ان کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جو فرحان ہیں اب ان سے جب بھی کبھی ڈسکشن ہوئی ہے تو انہوں نے کبھی کوئی ایسا کلام بتایا ہی نہیں کہ جو معیار سے ہاں بالکل ایسے اترا ہوا ہو، کہ وہ کہتے ہیں یہ مجھے آتا ہی نہیں ہے. یعنی یہ محافل کے اندر پڑھنے والے ثنا خان نہیں ہیں جو ہمارے عموماً بالکل صحیح، یہ مقابلوں میں جاتے ہیں تو ان کے پاس اچھے سے اچھے شاعر کا لکھا ہوا کلام ہے اور اچھے سلجھے ہوئے سروں کے اندر پڑھنے والے کلام ان کے پاس موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی فائدہ ہمیں ان مقابلوں سے لینا بھی چاہیے تھا کہ ہمیں آداب سمجھ آ جائیں، کلام کی سلیکشن سمجھ آ جائے، سروں کے یعنی ان کے اندر بھی چونکہ خاندان ہیں سروں کے بھی کہ بالکل صحیح لیول کا کس معیار کا سر ہے، کیا یہ نعت کے لیے موضوع بھی ہے یا نہیں. تو یہ چیزیں بہت اچھے سے ہمارے مقابلوں کے اندر ہو رہی ہیں اور معذرت کے ساتھ کہ ہمارے وہ محافل کے اندر وہ ماحول نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سیکھنے کا عمل جو ہے وہ کم ہے، مقابلوں کے اندر چونکہ سیکھا جا رہا ہے. اور جو محافل ہے ان کو ہم ایسے انٹرٹینمنٹ اب وہ بن گئی ہے، یعنی ہم اس میں محظوظ تو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن سیکھ کچھ نہیں رہے ہوتے. یہ ایک میرا اپنا ذاتی اس حوالے سے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور ہے بھی ایسا ہی. لیکن شاہ صاحب کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ کس مقام پر آ کر ہم معیار سے گرتے ہیں اور پھر غیر معیاری کلام جو ہے، مطلب مقابلہ جات میں ہم نعت کو سیکھتے ہیں، ایک معیاری نعت، انتخاب کلام بہت خوبصورت، ادائیگی اچھی، ان سب چیزوں پر غور کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. لیکن جب ہم دوسری طرف جاتے ہیں، محافل میں آتے ہیں، تو پھر معیار بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں. انتخاب کلام جو ہے وہ بھی ہمارا کوئی معیاری نہیں ہوتا. تو اس کی کیا سمجھتے اصل ہیں؟ چیز ہے پریارٹیز کے حوالے سے کہ جب آپ محافل میں جا رہے ہوتے ہیں نا، آپ کا فوکس وہ جو پبلک آئی ہوئی ہوتی ہے خود کو محظوظ کرنا ہوتا ہے کہ یہ پبلک کیسے میں نے خوش کرنی ہے، میں ایسا کوئی کلام پڑھوں گا یہ خوش ہو جائیں. یہ وہ جیسے آج جتنا تیز دور ہو گیا ہے، وقت کی کمی ہے لوگوں کو، ہر چیز کے اندر نا تھوڑے وقت میں زیادہ لطف لینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. تو محافل کا بھی کوئی انداز ہو گیا کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، کچھ تھوڑے سے لمحے میں ہم بہت اچھی جو ہے نا ایک انٹرٹینمنٹ سی مل جائے اور پھر یہ بھی اٹیچ ہو کہ یہ ذکر ہے اور اس کا ثواب بھی ملنا ہے. اچھا، میں یہاں چونکہ میں نقابت سے وابستہ ہوں، نظامت سے، تو اپنا ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. عزیز وقار استاذ گرامی پروفیسر مرزا عارف نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان سے ایک دن ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کچھ بات چیت چل رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے حسن ایک بات کا خیال رکھنا ہے، آپ جب بھی مائک پہ آئیں، آپ کچھ بھی بولیں، جو بھی آپ کی زبان سے نکلے، ایک تو آپ کو اس کے مفہوم کا علم ہونا چاہیے. آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ بولنے لگے ہیں وہ آپ کو لوگوں کو سمجھانا ہے، اس پر آپ کی گرفت ایسے ہو کہ آپ سمجھا پائیں. اگر خود سمجھیں گے تو ہی سمجھائیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آج ایک رواج ایک چیز پا گئی ہے کہ لوگوں کو سامنے جو ہمارے مجمع ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم گفتگو کے دوران وہ باتیں کرنے لگتے ہیں جو بالکل وہ کہہ رہے تھے کہ گری پڑی باتیں ہوتی ہیں. ہم بالکل نہیں سوچتے کہ یہ محفل نعت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا ہو رہی ہے، اس کے کچھ ادب آداب ہیں. تو ہم صرف اس لیے کہ وہ لوگ سامنے والے خوش ہوں، ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے ہم وہ کر جاتے ہیں. اس سے انہوں نے مجھے بڑی سختی سے منع کیا تھا کہ آپ نے اس سے گریز کرنا ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی، صاحبزادہ تسلیم صابری صاحب کی ایک بات بھی میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک بار ایک محفل میں بیٹھے تھے، میں انہیں سن رہا تھا، تو وہ کلام پڑھ رہے تھے، سامنے سے لوگوں نے کوئی واہ واہ نہیں کی، سبحان اللہ نہیں کہی. انہوں نے ایک بار بھی کہا کہ سبحان اللہ کہیں، پھر کہا، لیکن لوگوں نے سبحان اللہ نہیں کہی. وہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے معیار سے نیچے نہیں آ سکتا. جو میں کلام پڑھتا ہوں، جس معیار کا کلام مجھے پسند ہے، جو میں پڑھتا ہوں، اس سے میں نیچے نہیں آؤں گا. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے. میں چاہوں گا اس کے ساتھ آپ نے چونکہ مرزا عارف نعیم صاحب کا ذکر فرمایا اور جیسے فرحان نے اپنے اساتذہ کا بتایا کہ سید
آفتاب شاہ صاحب اور حافظ عمر ندیم صاحب. تو میں چاہوں گا کہ ہم آج اپنے 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے ان تمام لوگوں کو جو ہمارے قصور مرزا عارف نعیم صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اور جو ہمارے احباب دوسرے ہیں جو ہمارے فرحان کی تربیت کے اندر انہوں نے معاونت کی, اللہ تعالیٰ انہیں زندگیاں ان کی زندگیوں میں برکت دے. اور یہ 94 نیوز کی طرف سے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. تو میں فرحان کی طرف بڑھوں گا کہ فرحان اب آپ وہ نعت خوان تو نہیں ہیں کہ جس کو کہا جائے کہ ابھی نعت کوئی سنائیں. میں چاہوں گا کہ آپ جو اتنے مقابلہ جات ون کر چکے ہو, ہمارے ان نعت خوانوں کے لیے آج ایسی کوئی چیزیں سجیسٹ کریں, ایسے کوئی کلام سجیسٹ کریں, ایسے کوئی سر بتائیں, ایسے کوئی گر بتائیں کہ ان کو فائدہ حاصل ہو کہ یار یہ بندہ صوبے لیول پہ جا کے یہ ون کر کے آتا ہے, ہماری بھی آوازیں اچھی ہیں, ہم بھی کلام اچھے پڑھتے ہیں, لیکن ان کے پاس ایسی کون سی بات ہے کہ یہ ون کر کے آتے ہیں, تاکہ وہ بھی آگے مزید بڑھ سکیں. ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو شاہ صاحب میں کہوں گا کہ جب بھی آپ نے مقابلہ حسن نعت میں جانا ہے, آپ زیادہ ٹف کلام نہیں پڑھ سکتے. آپ نے پہلے آسان کلام اور اچھے شاعر کا کلام آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, محمد اعظم چشتی صاحب کا کلام ہے, آسان سے جو آپ نے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. وہ جیسے کلام ہے, بہت پیارا بھی کلام ہے, اے رسول امی خاتم المرسلین, جیسے اس کی طرز بہت آسان ہے. اے رسول امی خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. سید نفیس الحسینی صاحب کا کلام ہے جی. اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جو ابتدائی مقابلوں میں ہم جاتے ہیں, ہمارے بچے وہ یہ کلام پڑھیں؟ جی صحیح ہے جی. اگر ہم نے ٹف کمپٹیشن میں جانا ہے, ٹھیک ہے, پھر ہم اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, جیسے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. اچھا, اے رسول امی کی جو طرز ہے, اسے آپ بالکل آسان طرز جو ہے وہ سمجھتے ہیں؟ جی میں آسان سمجھتا ہوں, لیکن بہت سی ایسی اور بھی آوازیں ہیں. سید زبیب مسعود شاہ صاحب ہیں, ان کی آپ نعتیں دیکھیں, بہت آسان طرز سے یہ کلام ہے, لیکن میں نے جو اچھا سمجھا, جو میرے نزدیک آسان ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. صحیح. کیونکہ ہم یہ جو پروگرام میں ابھی آپ سے سننے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ بالکل پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ وہ کون سی ایسے 5-7 ایسے کلام ہمیں بتائیں کہ جو ہمارے نعت خوان جو ہیں وہ مقابلوں کے اندر جا کے پڑھیں. جیسے 2 کا آپ نے ذکر کیا, اے رسول امی خاتم المرسلین, اور دوسرا آپ نے بتایا اعلیٰ حضرت کا واہ کیا جود و کرم. اس کے علاوہ کون سا؟ اگر ہم نے ٹف کمپٹیشن میں جانا ہے, اگر ہم ٹف کمپٹیشن میں جائیں گے تو ہمیں اچھے شاعر کا اچھا کلام سلیکٹ کرنا ہوگا. جیسے حضرت اقبال کا کلام ہے, لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. اور اعلیٰ حضرت کا بھی کلام بہت سے, جیسے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, اور بھی بہت سے ایسے. حفیظ طائب صاحب کا کلام ہے, خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. کیا خوبصورت کلام ہے. اور بھی کوئی کلام جو آپ نے مقابلہ جات میں پڑھا؟ بلکہ وہ تو بات بیچ میں رہے گی, جو پہلا کلام آپ نے کون سا پڑھا تھا جب آپ؟ جی میں نے پہلا کلام پڑھا تھا کہ بہت سے, ویسے تو میں نے جب بچپن سے شروع کیا تو میں نے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے میں نے پڑھی. پھر میں جب کمپٹیشن میں گیا تو میں نے مولانا ظفر علی خان صاحب کا کلام پڑھا, دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. اچھا جی, آغاز تھا آپ کا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, بعض دفعہ مقابلوں کے اندر کوئی ایسی سچویشن بھی آ جاتی ہے کہ جس کا بندے کو اندازہ نہیں ہوتا, کوئی اچانک ایسا پرابلم, ایسا ایشو, ایسا کوئی ٹاسک سامنے آ جاتا ہے, اس کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے, کیسے اس کو سنبھالنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ دیکھتے ہیں بہت سے پارٹیسپینٹ ہیں, آپ نے ایک کلام سلیکٹ کیا ہے, جیسے ایک کلام ہے لوح بھی تو قلم بھی تو, حضرت اقبال کا کلام ہے, پہلا پارٹیسپینٹ آیا ہے, اس نے آپ کا یہ کلام پڑھ دیا ہے.
آپ نے اب وہی کلام آپ نے پڑھنا ہی وہی، آپ نے تیار ہی وہی کیا. ویسے تو آپ کو 2-3 کلام یاد کرنے چاہیے اور تیار کرنے چاہیے، لیکن آپ نے ایک ہی کلام سلیکٹ کیا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اشعار جو اس نے پڑھے ہیں اس کو تبدیل کر کے پڑھے، کوئی اور اشعار اس کے پڑھے، اور جو طرز ہے اسے بھی تبدیل کی. جیسے ایک لوح بھی تو قلم بھی تو پڑھا گیا، پہلے ایک پارٹیسپینٹ آیا اس نے پڑھا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. اب آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے پڑھ دیا کلام تو آپ کا، اس نے پڑھ دیا، لیکن آپ نے طرز بھی چینج کرنی ہے اور اس کے اشعار بھی چینج کرنے ہیں. پھر آپ نے الگ آسان طرز لگانی ہے کوئی اور، تو آپ پھر ایسے پڑھ لیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. اچھا، جب یہ ابھی جو مقابلہ آپ جیت کے آئے جی صوبائی سطح پر اب گئے تھے، تو آپ نے کتنے کلام اس کے لیے تیار کیے تھے؟ جی میں نے 3 کلام سلیکٹ کیے. پہلا تو میں نے مین جو کلام تھا حضرت اقبال کا، صحیح، اور میں نے دوسرا کلام جو کیا تھا سلیکٹ وہ میں نے کیا تھا اے رسول امی خاتم المرسلین، کیونکہ کلام وہی تیار کرنا چاہیے کہ جس کے آپ کو اشعار زیادہ آتے ہیں. لیکن مثلا ایک پارٹیسپینٹ پہلے آیا ہے، اس نے آپ کے وہی کلام کے اشعار پڑھ دیے ہیں، آپ کو کلام کے اور اشعار آتے ہیں تو آپ تبدیل کر کے پڑھ سکتے ہیں. صحیح. اور تیسرا کون سا؟ تیسرا جو میرا مین کلام تھا وہ میں نے کلام تو ویسے تو اور بھی میرے کلام تھے بہت زیادہ، تو تیسرا کلام میں نے کیا تھا کہ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. جی جی. تو میرا خیال ہے ٹائم بھی ہمارے پاس اتنا ہے، میں چاہوں گا ایک کلام جو بھی آپ نے پڑھا اور مقابلہ ون کیا اسی کے 2-3 اشعار سنا دیں ہمیں. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک میں سے فروغ، ذرائے ریگ کھو دیا تو نے طلوع آفتاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب جو
عشق حضور اس طرح لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حبا بڑا خوبصورت پڑا. مالک آپ کو سلامت رکھے. اور مظفر وارسی کے انتشار سے آج کا پروگرام اختتام کو پہنچاتے ہیں. مظفر وارسی کہتے ہیں کہ اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفاں ہو جائے. اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفاں ہو جائے. میری ہر سانس تیرے تابع فرما ہو جائے. چند شمع تو فروزاں ہیں میرے سینے میں. چند شمع تو فروزاں ہیں میرے سینے میں. روشنی دے مجھے اتنی کہ چراغاں ہو جائے. اس سے پہلے کہ تیرے سامنے لایا جاؤں. اس سے پہلے کہ تیرے سامنے لایا جاؤں. پاک ہر ایک خطا سے میرا دامن ہو جائے. سبحان اللہ.